امریکہ اس وقت تاریخ کی بدترین جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. میکسیمم قرضے اس نے چین سے لے رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے امریکیوں نے اپنی فوجیں بھی واپس بلائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جنگی اخراجات ہزاروں جنگی اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انوینٹ کرے گا اور جب وہ پروسیس میں آئے گا تو وہ چائنا کو دے دیا گیا ٹھیکہ, یا ویتنام کو ٹھیکہ دے دیا گیا, دیگر ممالک کو ٹھیکہ دے دیا گیا. دیکھیں 100 سے زیادہ ممالک پر جو ہے وہ امریکنز نے ٹیرف نافذ کیا ہے. 100 ممالک میں تو سی پیک نہیں بن رہا ہے. یہ سی پیک تو پاکستان اور چائنا کا ہے نا. تو یہ ایک سازشی تھیوری ہو سکتی ہے. امریکی معیشت کو اس ٹیرف سے کیا فائدہ ممکن ہے؟ کچھ اس کے بینیفٹس ہوں گے امریکیوں کو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں یہ ٹیرفس کے حوالے سے؟ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملے گا کہ امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وہ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, لیکن ابھی جوابی ٹیرف کا بھی تو انتظار کرنا ہوگا امریکہ کو. بیسک جو سوچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ امریکن انویسٹرز جو دنیا بھر میں اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سرمایہ واپس لے کر آئیں. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیر نواز. اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عالمی موضوعات میں سے ایک انتہائی اہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپک کے اوپر مبنی ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے نئے ٹیرفس کے حوالے سے, کہ جن میں پاکستان بھی شامل ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جو اس ٹیرف کا نفاذ کیا گیا ہے 29% پاکستان کے اوپر اس ٹیرف کا نفاذ کیا گیا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ ساتھ ساتھ اور دیگر ممالک پر بھی جو یہ ٹیرف نافذ ہونے جا رہے ہیں اس کے ہمیں آئندہ عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور امریکیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے سینئر اینکر پرسن علی عابد. السلام علیکم زمین, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. یہ بتائیے گا علی کہ سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے اس ٹیرف کے نفاذ کا سن کے وہ یہ کہ آخر کیا ریزنز تھے, کیا وجوہات تھیں, کیوں کر یہ ٹیرف کا نفاذ کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے؟ دیکھیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تو جیسے پہلے بھی ہم پوڈ کاسٹ میں مختلف یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, غیر روایتی سیاستدان ہے. اور جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ وہ امریکی معیشت کو جو ہے, جو دھنس رہی ہے, جو تباہ حال ہے, اس کو بحال کریں گے اور اس کے لیے کچھ میجر اسٹیپس لیں گے. اب انہوں نے اسی تناظر میں ایک میجر اسٹیپ لیا ہے اور دنیا بھر کے ممالک پر ٹیرف جو ہے وہ نافذ کیا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جتنی بھی اس وقت سیلڈ پرسن ہے نا, ان پر بے انتہا ٹیکس ہے. آلموسٹ 40 to 45% ٹیکس امریکنز پے کرتے ہیں اپنی سیلری کا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت تاریخ کی بدترین جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. میکسیمم قرضے اس نے چین سے لے رکھے ہیں اور امریکی معیشت اس وقت مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. لیکن چونکہ وہ اتنا بڑا سامراج ہے کہ اس کا ڈوبنا جو ہے پوری دنیا کے لیے فائدے میں نہیں ہے بلکہ نقصان میں ہے, تو پوری دنیا بھی اس کو چلا ہی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے امریکیوں نے اپنی فوجیں بھی واپس بلائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جنگی اخراجات ہزاروں جنگی اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ امریکہ میں جاب کرائسس بھی کریٹ ہو گئے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں آئیں, امریکہ میں انڈسٹری لگائیں, یہاں پہ ہی پروڈکشن کریں, اور اگر آپ یہاں پر انڈسٹری لگائیں گے, یہاں پہ پروڈکشن کریں گے, ہم کوئی آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے. لیکن ماضی میں جس طرح ہوتا رہا ہے, جو امریکن خود پالیسی تھی, امریکن کی ایک بل کلنٹن کے دور سے پالیسی آئی تھی کہ امریکہ ہائی ٹیک پہ جائے گا, امریکہ انوینٹ کرے گا, امریکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انوینٹ کرے گا, اور جب وہ پروسیس میں آئے گا تو وہ چائنا کو دے دیا گیا ٹھیکہ, یا ویتنام کو ٹھیکہ دے دیا گیا, دیگر ممالک کو ٹھیکہ دے دیا گیا. آپ اس وقت دیکھیں امریکہ کی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے ایپل. ایپل کے آئی فونس کہاں بنتے ہیں؟ چائنا میں. آپ لیپ ٹاپس لے لیں, ایچ پی کا لیپ ٹاپ اٹھا لیں, آپ لینووو کا اٹھا لیں, آپ جو ہے وہ ایپل کا لیپ ٹاپ اٹھا لیں, وہ کہاں بنتے ہیں؟ سب کے سب میڈ ان چائنا ہوتے ہیں. تو امریکہ میں اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی کی ایسیسریز آپ کو ملتی ہیں, وہ چپس وغیرہ یا دیگر جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہائی ٹیک کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر بھی امریکہ میں سلیکون ویلی میں جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں. بقیہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے,
چائنا کو دیا ہوا ہے ٹھیکہ یا کسی اور ملک کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا ہو یا دیگر ممالک ہوں, انہوں نے امریکہ پہ ٹیرف لگایا ہوا ہے. امریکہ جب اپنی کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے اور جب چائنا امپورٹ کرتا ہے, دیگر ممالک امپورٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے ٹیرف لگایا ہوا ہے. امریکہ نے 0 ٹیرف کیا ہوا تھا یا بہت کم ٹیرف تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیے ٹیرف لگایا ہے تاکہ امریکہ میں لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, امریکہ میں انڈسٹریلائزیشن ہو, امریکہ میں مزید جو ہے وہ صنعتیں لگیں, امریکہ میں مزید جو ہے وہ سپر اسٹورز کھلیں, دیگر چیزیں کھلیں, وہاں پہ چیزیں بکیں گی. ظاہر سی بات ہے اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی آئے گا, انکم ٹیکس بھی آئے گا, یہ ساری چیزیں آئیں گی. جاب کرائسز ہیں وہ بھی ختم ہو سکے گا. اچھا, اب جن ممالک پہ یہ ٹیرف عائد کیے گئے ہیں, پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے, اور پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی سال 2025 یہاں پر جو گوادر کے اندر سی پیک کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف کا یہ نفاذ لاگو کیا گیا ہے یہ اس کے ہی پس منظر میں ہے, یا پھر جس طرح اور دیگر ممالک پہ ٹیرف لگائے ہیں پاکستان بھی اسی میں شامل؟ دیکھیں 100 سے زیادہ ممالک پر جو ہے وہ امریکنز نے ٹیرف نافذ کیا ہے. 100 ممالک میں تو سی پیک نہیں بن رہا ہے, یہ سی پیک تو پاکستان اور چائنا کا ہے نا. تو یہ ایک سازشی تھیوری ہو سکتی ہے. امریکنز بے شک سی پیک کے مخالف ہیں, امریکن سی پیکس کے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں, یہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن اس ٹیرف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیرف اس طرف مجھے بظاہر نہیں دیکھتا جاتا ہوا. اچھا, پاکستان پر 29% جو ہے وہ جوابی ٹیرف لگایا گیا ہے. جو میرے پاس اس وقت رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس میں پاکستان نے جو ہے وہ 58% امریکہ پہ لگایا ہوا ہے, اور انہوں نے ہم پر جو ہے وہ 29% لگایا ہے. اب پاکستان امریکہ کو میکسیمم ایکسپورٹ کرتا گیا ہے. پہلے تو ہماری قوم کو یہ جاننا ضروری ہے, پاکستان میکسیمم گارمنٹ سیکٹر کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ٹیکسٹائل جو ہے نا بیسیکلی ایکسپورٹ کرتا ہے, ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ہیں. اب کمپٹیٹر کون ہے پاکستان کا؟ کمپٹیٹر بنگلہ دیش ہے, کمپٹیٹر ویتنام ہے, کمپٹیٹر چائنا ہے, یا پھر انڈیا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ 4 بڑے ممالک ہیں جو پاکستان کے اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر میں کمپٹیٹر ہیں. چائنا پہ امریکہ نے 34% لگایا ہے, پاکستان پر 29% لگایا ہے. یعنی کہ اگر $1 کی چیز پاکستان امریکہ بھیجے گا تو $1.29 کا وہ وہاں پر بیٹھے گا. چائنا والا اگر $1 کا بھیجے گا تو $1.34 کا بھیجے گا. اسی طریقے سے ہم ویتنام کی بات کر لیں, 46% لگایا ہے. تو اگر ویتنام والا $1 کی چیز بھیجے گا تو وہ $1.46 کا بیٹھے گا. انڈیا کی اگر بات کر لیں تو 2% کم لگا ہے, 26% لگا ہے. تو انڈیا سے مسابقت میں تھوڑی بہت پریشانی ہوگی. نہیں, رعایت نہیں نظر آئی, مسئلہ ہوگا, کیونکہ انڈیا پہ 26% لگایا ہے نا, پاکستان پہ 29% لگایا ہے, تو 3% کا تو یہ مارجن آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں انڈونیشیا کی بات کر لیں, انڈونیشیا بھی ایک بڑا ٹیکسٹائل کا بزنس دیتا ہے, وہاں پہ بھی 36% جو ہے, نہیں سوری 32% لگایا گیا. تو اب پاکستان سے صرف اگر انڈیا کی بات کریں, موازنہ کریں, تو 3% ٹیرف جو ہے وہ انڈیا پہ کم لگا ہے. باقی جو پاکستان کی کمپٹیٹرز ممالک ہیں ٹیکسٹائل میں, ان پر زیادہ لگا ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ کے رہ جائیں گی, تباہ برباد ہو جائیں گی, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹرمپ کا جو یہ اقدام ہے یہ عالمی معیشت پر جو ہے وہ ایک تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اگر ورلڈ اکانومی کی بات کریں تو اس میں جو بہتری آنے کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ 2025 کے بعد بہتری آئے گی, تو اب لازمی سی بات ہے کہ جو چائنا کو بنیادی طور پر چائنا کو ہٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے, یہ جو اتنا بڑا ٹیرف لگایا گیا کیونکہ چائنا ہی جو ہے وہ مین ایکسپورٹر ہے امریکہ کو. امریکہ میں جو میکسیمم امپورٹ سے ہوتی ہیں وہ چائنا سے ہوتی ہیں, اور چائنا ایک بہت بڑی ہیوج مارکیٹ ہے, اور چائنا بزنس کی بنیاد پہ چلتا ہے. چل رہے تھے ٹرمپ کے ہوں یا بائیڈن کے دور میں ہوں, یہ جو ٹیرف کا لین دین تھا یا ٹیرف کی جو اس میں رد و بدل تھا قیمتوں میں کہ اتنا فیصد عائد کیا جائے اور اتنا فیصد نہ کیا جائے, یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چل ہی رہا ہے. اچھا, عالمی معیشت پہ بھی اس کا آپ نے کہا کہ جی کوئی ہم خاطر خواہ مطلب اس کے پازیٹیو اسپیکٹس میں نہیں دیکھ سکتے, اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں بھی دیکھ لیا کہ کس وجہ سے لگایا گیا ہے. امریکہ میں یا امریکی معیشت کو اس ٹیرف سے کیا فائدہ ممکن ہے؟ کچھ اس کے بینیفٹس ہوں گے امریکیوں کو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں یہ ٹیرفس کے حوالے سے؟ دیکھیں, بظاہر تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بڑا بینیفٹ ملے گا. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملے گا کہ امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وہ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی. لیکن ابھی جوابی ٹیرف کا بھی تو انتظار کرنا ہوگا امریکہ کو. ابھی تو انہوں نے ٹیرف پر ٹیرف لگایا ہے نا, اب جوابی ٹیرف چائنا کی طرف سے کیا آتا ہے, پاکستان کی طرف سے کیا آتا ہے, انڈیا کی طرف سے, ویتنام کی طرف سے, یا دیگر ممالک کی طرف سے کیا آتا ہے. یورپی یونین پہ 20% لگا دیا ہے, برطانیہ پر
10% لگایا ہے, یورپی یونین پہ 20% ٹیرف لگایا ہے. تو ابھی جوابی اقدامات جو ہوں گے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی ابھی جو ٹیرف ان ممالک نے امریکہ کے اوپر عائد کیے ہوئے تھے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. بالکل, اچھا, اچھی بات ہے یعنی نا. پاکستان کا 58 ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی تو کچھ ریئیکشن تو بھی کوئی ہے. بھی آئے گا, ابھی فی الوقت نہیں آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آ بھی سکتا ہے. جیسے کہ ٹرمپ کا ریئیکشن آیا تو ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آئے, انڈیا کی طرف سے یا یورپی یونین کی طرف سے بھی آئے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عالمی معیشت اس سے سکڑتی ہے یا جو ہے وہ عالمی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے. نہیں, گرو تو میرے خیال سے تو عالمی معیشت نہیں گرو کرے گی, کیونکہ سب سے زیادہ اگر نقصان ہوگا ان اقدامات کا تو وہ چائنا کو ہوگا. سب سے زیادہ نقصان ہی چائنا کو ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت امریکہ میں ٹیکنالوجی کی جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں, لیکن وہ بھی تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ بل کلنٹن کی جو پالیسی تھی اس کے تحت یہ تمام تر اقدامات کیے گئے تھے کہ انوینشن وہاں پر ہوگی لیکن اس کا استعمال یا مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دے دی جائے گی. تو اب اس پالیسی کو ریٹرن کر رہے ہیں ٹرمپ. دیکھیں بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے نا کہ دوبارہ وہ پروڈکشن کی طرف ہی جا رہا ہے امریکہ. ہائی ٹیکنالوجی تو رکھ رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ پروڈکشن کی طرف بھی جانے کی بات کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی میں آپ سے $1 نہیں لوں گا, $1 نہیں لوں گا, آپ آؤ میرے ملک میں انڈسٹری لگاؤ, یہاں پر جو بھی بزنس کرنا ہے کرو, میں آپ سے جو ہے وہ ٹیکس نہیں لوں گا. لیکن جو مال آپ باہر ملک میں تیار کرو گے, اب بہت سے امریکنز جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا انویسٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ انڈونیشیا لے گئے تھے اپنا سرمایہ, کیونکہ لیبر سستی ملتی ہے. چائنا لے گئے تھے, انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیا امریکنز نے, وہاں پہ اپنا مال تیار کرواتے ہیں, امریکہ میں وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر ان کی جو بیسک جو سوچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے, وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ امریکن انویسٹرز جو دنیا بھر میں اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سرمایہ واپس لے کر آئیں. پہلے فیز میں وہ کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ چین میں جو سرمایہ لگا ہے, انڈیا میں جو سرمایہ لگا ہے یا دیگر ممالک میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لگا ہوا ہے سرمایہ, وہ کم سے کم واپس آئے. جب وہ امریکہ میں واپس آئے گا تو امریکن اکانومی تھوڑی بہت بوسٹ کرے گی, تھوڑی بہت گروتھ آئے گی. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ٹیرف نافذ کیا اور آپ آئندہ 2-3 مہینوں میں دیکھیں گے کہ انڈسٹریز امریکہ میں واپس آ جائیں گی, یا وہ تمام تر انویسٹمنٹ جو لگائی ہوئی ہے سرمایہ کاروں نے کسی اور ملک میں وہ واپس آ جائے گی. تو تقریباً سال درکار ہوں گے اس تمام تر پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں. نہیں دیکھیں, ظاہر سی بات ہے آج اگر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ تقریباً 6 سے 8 ماہ بعد ہی آتا ہے. اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ آج سے 2 سال پہلے پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنا امپورٹس پہ پابندیاں لگائی تھیں, تو آپ نے دیکھا کہ لوکل مینوفیکچرنگ زیادہ ہو گئی. اب لوکل آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو پہلے آج سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے نہیں ملا کرتی تھیں. تو اب ظاہر سی بات ہے امریکنز میڈ ان امریکہ, میڈ ان USA پروڈکٹ کو اس لیے نہیں پریفر کرتے تھے کیونکہ میڈ ان چائنا یا میڈ ان ویتنام پروڈکٹ ان کو بہت سستا مل جاتا تھا. اگر کوئی امریکن پروڈکٹ ان کو $3 کی مل رہی تھی تو وہ چائنا کی پروڈکٹ جو ہے وہ, یا میڈ بائی USA والا جو میڈ ان چائنا ہوتا تھا وہ مل جایا کرتا تھا ان کو $1.5 میں یا $1 میں. تو اب جب امریکنز کو اپنی پروڈکٹ بھی $2 میں یا $3 میں مل رہی ہے, چائنا کی پروڈکٹ بھی $2 $3 میں مل رہی ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی اسی پہ شفٹ ہوں گے نا. $2.5 یا $3 والی چیز وہ اپنے ملک کی خریدیں گے. جس طریقے سے کینیڈا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک وہاں پہ بھی لہر آ گئی ہے کہ میڈ ان کینیڈا, تو اسی طریقے سے میڈ ان امریکہ کی وہ ایک US کے ساتھ جو رفٹس پیدا ہو چکی ہیں اس میں. اچھا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات بھی خاصے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو بہت سارے ممالک, یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر ممالک میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ جو ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی تعلقات ہیں وہ تو خاصے متاثر ہوں گے. پھر کیا اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی نارمز کا خیال کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, جو انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا یوکرین والے کے ساتھ, وہ کوئی ایک نارمل آدمی کر سکتا ہے؟ عزت افزائی کی گئی تو سفارتی نارمز کیا ہوتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کا خیال ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ روایتی پولیٹیشین ہے ہی نہیں, وہ بہت زیادہ غیر روایتی پولیٹیشین ہے. وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ سفارتی طور پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان کا تو ایک ہی نعرہ ہے, میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, لیکن امریکہ US بزنس کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ کے ان اقدامات کو ہمیں سیکنڈ کرتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان 2 ماہ کے عرصے میں, اس 2 ماہ کے دوران جو ٹرمپ کا پیریڈ گزرا ہے, وہ جتنے خوشکن توقعات وابستہ تھیں ٹرمپ انتظامیہ سے خود امریکیوں کو, وہ ان پر پورا اترتے نظر نہیں آئے. تو کیا ہم US اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی ان پالیسیز کو میرے خیال سے تو امریکہ کی اس وقت ضرورت ہو چکی ہے کہ امریکہ میں انویسٹمنٹ آئے, کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال سے گولڈ کے ریٹ بہت زیادہ تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے گولڈ کے ذخائر جو ہے وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں گولڈ جو ہے وہ تیزی سے بائی کیا جا رہا ہے. تو دنیا بھر میں ایک بڑی جوہری تبدیلی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے.
گولڈ پرائز میں بھی پاسبل ہے. پاکستان میں اس وقت 3.25 لاکھ روپے آئی تھنک تولا ہے. ایسے ہی ہے. یہ شاید 4-4.5 لاکھ روپے میں اگلے 2 سے 3 مہینے میں چلا جائے گا, اور ہو سکتا ہے 5 لاکھ بھی ٹچ کر جائے جو اس وقت فور کاسٹ ہے. تو بنیادی طور پر امریکیوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو سب سے بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ امریکی معیشت کو بچایا جائے. امریکہ اب سول ورلڈ پاور نہیں رہا ہے. اب وہ والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ امریکہ کہتا تھا کہ صبح کو رات ہے تو رات ہے, اور رات کو صبح کہتا تھا تو صبح ہے. وہ یاد ہے نا آپ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ پتھر کے زمانے میں بھیج دوں گا, یا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کی بنیاد پر عراق کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. اب تو وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. ابھی تو جنگ جو چل رہی ہے وہ معیشت کے میدان میں چل رہی ہے. یہی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ 2026-27 میں چین جو ہے وہ امریکی معیشت سے بڑی معیشت بن جائے گی. تو ابھی تو چین کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس کو مین تو فوکس کیا گیا ہے چین کو لے کر. اب اس کے نرغے میں, اس کے رگڑے میں جو ہے وہ 100 ممالک آ گئے ہیں. تو معیشت کو امریکہ کی بحال کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, بنیادی مقصد ان کا یہی ہے. لیکن پاکستان پر یہ ٹیرف لگا ہے, بہرحال مسابقت بڑھے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا بنیادی یہ نظریہ ہے, نقطہ نظر ہے, تھوڑا بہت جو میں نے ریڈ کیا ہے, کہ پاکستان جن ممالک کے ساتھ مل کر جو اپنا شیئر لیتا ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا امریکہ کو, اس میں پاکستان پر ٹیرف کم لگا ہے, ان پر زیادہ لگا ہے. تو اگر یہ ٹیرف رہتا ہے, اسی طریقے سے رہتا ہے, پاکستان پر بھی اتنا ہی رہتا ہے اور دیگر ممالک پر بھی اتنا رہتا ہے, تو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان کو اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا جتنا بتایا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا. صحیح, بہت شکریہ علی عابد آپ کا. چونکہ ہمارا مختصر وقت ہے پوڈ کاسٹ کا, اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوا, تو آپ کو ہماری یہ گفتگو اور ہماری معلومات اور ہمارا تجزیہ کیسا لگا, ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.